قومی اسمبلی اور سینٹ نے آج الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کا بل ہے اس کو منظور کر لیا ہے، اور اس بل کو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن اس بل کی منظوری سے صرف ایک دن پہلے سوابی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنماؤں نے بڑی ہی اہم یا قابل غور باتیں کی ہیں. تو ہم جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو بل پاس ہوا ہے اس کا تعلق کیونکہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقاریر کے ساتھ بھی ہے، تو پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سوابی کا جلسہ تھا، حماد اظہر صاحب جو کہ اکثر ہمیں عوامی اجتماعات میں نظر نہیں آتے، کل کافی عرصے بعد نظر آئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ ستمبر کا مہینہ اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والوں اڈیالہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو، تو پھر تیاری پکڑیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج کریں گے، پورے پنجاب میں کریں گے. میں سربراہی کروں گا، گرفتاری دینی پڑی تو گرفتاری دوں گا، اور انشاءاللہ ستمبر میں لانگ مارچ کریں گے. تو جناب یہ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور حماد اظہر صاحب ستمبر کے مہینے میں اڈیالہ جیل راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں. علی مین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیں. مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا، جو ملک کو لوٹ گئے، پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے. اب کسی کا باپ بھی ہماری این او سی کینسل نہیں کرے گا. ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. اور عدالتوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی این او سی انہوں نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے، بیچ پہ مت آنا. دمادم مست کلندر ہونے دو. دمادم مست کلندر کی بات کر رہے ہیں، اور علی مین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہمیں کوئی این او سی ملی تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکے گا، اور اسلام آباد میں ہم اپنی مرضی کی جگہ پر جلسہ کریں گے. تو شاید ایک دن پہلے ان کو پتا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے کچھ اعلانات کر دیے ہیں. کیا یہ صرف اعلانات ہیں یا اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں. جناب شہریار آفریدی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر ہیں. عقیل ملک صاحب، ہم جو بل منظور ہوا ہے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ کروں گا، اور علی مین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں جہاں چاہوں گا اسلام آباد میں وہاں جلسہ کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ انہیں روک پائیں گے؟ میر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اس پارٹی کی مجھے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پارٹی کا ممبر جو ہے وہ ایک بیان دیتا ہے، دوسرا اس کی نفی میں کوئی اور بیان دے دیتا ہے. اسد کیسر صاحب نے رات کو بیان دیا، انہوں نے کہا اسلام آباد جانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہماری، اور نہ ہی یہ انڈر ڈسکشن ہے. تو اگر سی ایم کے پی کے جو ہے وہ ایک بیان دے رہے ہیں کہ میں اپنی جگہ جو مختص کروں گا، اور اسلام آباد کیونکہ میرا بھی دارالخلافہ ہے، اور وہاں پہ جا کے میں جو ہے دعویٰ بول دوں گا، جدھر چاہے میں جلسہ کروں، جدھر چاہے میں وہ احتجاج کروں. لیکن ساتھ ہی حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور وہاں پہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اور وہاں پہ ہم مارچ کریں گے. تو ان کا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ہم تو حتی الامکان کوشش ہے کہ ملک کو اس انتشار سے نکالا جائے، لیکن یہ پھر دوبارہ دھکیل دیتے ہیں اسی انتشار کی طرف. جی شہریار آفریدی صاحب، یہ کیا آپ کے خیال میں ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسد کیسر صاحب کی بات جو ہے وہ علی مین گنڈاپور کی بات سے نہیں ملتی، اور علی مین گنڈاپور کی بات جو ہے وہ کسی اور کی بات سے نہیں ملتی؟ تحریک انصاف میں کوئی ہمیں اتفاق رائے کیوں نہیں نظر آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ حامد بھائی آپ کا. حامد بھائی، ابھی ریسنٹلی کیونکہ میرا علاقہ ہے پارا چنار میں اور درآدم خیل میں بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بنو میں، اور روزانہ ہمیں لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، چاہے وہ سول آرمڈ فورسز کی ہوں، چاہے وہ پاکستانی سویلینز کی ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایز اے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے جی، خان صاحب نے جو دلوں کے وزیر اعظم ہیں، عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور ہماری اس کے علاوہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، یہ چار وہ کی پلیئرز ہیں
اس کے علاوہ پولیٹیکل کمیٹی ہے. کہیں پہ بھی اڈیالہ جانے کا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے. حماد اظہر صاحب نے. اچھا جی, اسلام آباد میں ہم نے آنا ہے. ہائی کورٹ نے ہمیں پرمیشن دی, اس کے کنٹیمپٹ میں پہلے ڈی سی, پھر اس کے بعد چیف جو ہے کمشنر اسلام آباد. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے, ہم کوئی دعویٰ شعوہ بولنے نہیں آپ جا کہہ رہے رہے. ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے, لیکن جو حماد اظہر صاحب اڈیالہ جیل کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا سلپ آف ٹنگ ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ میں نے سنا نہیں, ابھی بھی اگر آپ دوبارہ سنوا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ذرا آپ دوبارہ سنوا دیں جی, حماد اظہر صاحب کا جو کلپ ہے وہ ذرا دوبارہ سنوا دیں. ستمبر کا مہینہ, اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والوں اڈیالہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو, تو پھر تیاری پکڑیں. ہم انشاءاللہ تعالی پرامن احتجاج کریں گے, پورے پنجاب میں کریں گے. میں سربراہی کروں گا, گرفتاری دینی پڑی تو گرفتاری دوں گا, اور انشاءاللہ ستمبر میں لانگ مارچ کریں گے. پنجاب والوں تیاری پکڑو, ستمبر میں لانگ مارچ جی, کریں گے. اصل میں بہت پریشر ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز, سپورٹرز, ویل ویشرز کا, کہ آپ لوگ ہم سے بھی گلہ ہے سب سے, کہ آپ کیوں خاموش ہیں. یہ خاموشی ایک سال, اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ کیا تو میں نے پارلیمان میں بھی یہ کہا تھا کہ شاید یہ میری آخری تقریر ہو. حامد بھائی, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان بے گناہ ہے اور اندر پڑا ہوا ہے, اور پاکستانی قوم نے 8 فروری کو ان تمام نام نہاد پارٹیوں کو رد کر دیا, اور رد کرنے کے بعد ان کی لیجٹمیسی تو خود ختم ہے کہ 40 سیٹوں والی 2 پارٹیاں ایوان پہ قابض ہوئی ہوئی ہیں, اور ایک سوچ سے سمجھ سے بالاتر ہو کہ جو آج پنجاب میں یہ کر رہے ہیں ورکرز کے ساتھ, لیڈرز کے ساتھ اور ہمارے ممبران کے ساتھ, وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ غیر انسانی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے, اور تہذیب اور ہماری بنیادوں کے, روایات کے بنیادوں کے جنازے نکال دیے. سو پی ٹی آئی کا سول آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, ہم پاکستان پنجاب میں جائیں گے, ہم جلسے کریں گے, یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے. ود ان دا پیرامیٹرز, قانون اور آئین کے دائرے میں ہم لیگل پروسیس کو فالو کریں گے, ہم تمام وہ ڈیو پروسیس جو ریکوائر ہے اس کو فلفل کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی آئی, اسی طرح جماعت اسلامی آئی, یہ ان کا بھی حق ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, تو ہمیں کیوں حق نہیں دیا جا رہا؟ کون سی ایسی چیز ان کو ڈرائے ہوئے ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس سے ان کی نیندیں خراب ہوئی ہوئی ہیں یا حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ سو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. بالکل علی امین گنڈا پور صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہم آئیں گے, کیونکہ جب آپ قانون اور آئین کے دائرے میں اپنا حق مانگتے ہیں تو آپ کو عدالتیں بھی حق دے رہی ہیں, بٹ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو اس نیج پہ لے گئی ہے کہ ان کی بنیادیں دن بدن کھوکھلی ہو رہی ہیں, جو آج انہوں نے کی ہے. فار ایگزامپل, آج انہوں نے پارلیمان, اٹ واز اے بلیک ڈے. اچھا چلیں اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ اگر ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے تحریک انصاف کو کہ آپ اسلام آباد میں جلسہ کریں, تو یہ تو پھر ان کا حق ہے, پھر تو یہ جلسہ کر سکتے ہیں, پھر تو آپ نہیں روک سکتے. بالکل میر صاحب, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے سبجیکٹ ٹو لاء, اگر وہ احتجاج کرنا چاہیں. اوبویسلی ایک فریڈم آف ایسوسیشن ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, تمام تر یہ چیزیں ہیں جو آئین پاکستان میں درج ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریگولیٹڈ ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی اس بات پہ آ جائیں کہ 6 جولائی کو ان کو دیا تھا ترنول میں, ان کو این او سی تھی, اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کو روات کی این او سی ملی, یہ اس پہ بھی نہیں راضی ہوئے. آپ نے مثالیں دی ہیں, میں نے دونوں مثالیں, ترنول اور روات دونوں اسلام آباد سے باہر ہیں. اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں تو آ رہی ہیں نا. اسلام آباد سے باہر کیا وہ کوئی مارز میں ہے یا پلوٹو میں ہے یا کہیں وہ میرے خیال سے مریخ میں جا کے تو واقع نہیں ہے, وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں آتی ہیں. ترنول بھی اسلام آباد کا حصہ ہے. اب تو دیکھیں نا کہ C-15 اور B-17 اور کدھر کدھر تک اسلام آباد ایکسپینڈ ہو چکا ہے. تو اسلام آباد کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ڈی چوک میں ہی آ کے دھرنا کرنا ہے تو پھر وہ پہلے 126 دن دیکھ لیے اس قوم نے بھی, عوام نے بھی اس کا خمیازہ بھی بھگتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عدالت میں یہ ضرور گئے, اور عدالت میں جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو اجازت دیں گے. اب غالباً میرے خیال سے 22 اگست کی ان کی تاریخ ہے, 22 اگست کو یہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں.